تو آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی مزیدار کہانی۔ یہ ایک ایسی حکایت ہے جو نسلوں سے سنائی جا رہی ہے، اور اس میں ایک ایسی عالمگیر سچائی چھپی ہے جسے سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچیں، کیا کوئی خود کو شیر سمجھتا ہے؟ ایسا شیر جس کی دہاڑ سے سب کانپ جائیں، جس کے رعب سے لوگ راستہ بدل لیں؟ اگر ایسا ہے تو بہت خوب۔ لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی شادی کے بعد۔ یہ کہانی اسی تبدیلی کے بارے میں ہے جو سب سے طاقتور کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو جناب، کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک تھا جنگل، اور اس جنگل کا تھا ایک بادشاہ، ایک بڑا ہی رعبدار طاقتور شیر۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب شادی کر لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی معمولی شادی نہیں ہونی تھی، بلکہ جنگل کی تاریخ کا سب سے بڑا جشن ہونا تھا۔ اور بھئی، اس کی شان کا کیا کہنا؟ جب وہ دہاڑتا تھا نا تو درخت تک کانپ جاتے تھے، اور ہر جانور اس کے سامنے سر جھکا کر گزرتا تھا۔ اس کا غرور اس کی گردن کے بالوں کی طرح ہی شاندار تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے سب سے ہوشیار وزیر لومڑی کو بلایا اور حکم دیا، لومڑی، جاؤ اور جنگل کے ہر ایک جانور کو میری شادی پر بلاؤ، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی چھوٹا موٹا کمزور جانور نظر نہ آئے۔ یہ جشن صرف بڑے اور اہم جانوروں کے لیے ہے۔ اب لومڑی تو ٹھہری لومڑی، اپنی چالاکی سے کیسے باز آتی؟ اس نے بادشاہ کا حکم سنا اور دل ہی دل میں ایک شرارت سوجی۔ اس نے حکم تو مانا، لیکن اپنے انداز سے۔ یہیں سے کہانی میں آتا ہے اصل ٹویسٹ۔ لومڑی نے کیا کیا؟ وہ گئی ہر بل، ہر گھونسلے، ہر غار میں۔ اس نے ہاتھیوں کو دعوت دی، چیتوں کو بلایا، ریچھوں کو بھیجا، اور پھر چپکے سے ایک چھوٹے سے چوہے کے پاس پہنچی اور اس کے کان میں کہا، میاں تم بھی آ جانا، خوب مزے کرنا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پورا جنگل، جی ہاں پورا جنگل، جشن کے رنگ میں ڈوب گیا۔ ارے واہ، کیا شان تھی اس جشن کی! ہر طرف موسیقی گونج رہی تھی، اور کھانے کے تو ایسے ڈھیر لگے تھے کہ زرافے کی گردن بھی چھوٹی پڑ جائے۔ شیر اپنی دلہن کے ساتھ تخت پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے جانور سب موجود تھے، کہ اچانک اس کی نظر پڑی ایک ننھی سی جان پر جو سب سے زیادہ مست ہو کر ناچ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ جی ہاں، وہی چوہا، اپنی ہی دھن میں مگن۔ شیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، بس اس کی آنکھ ایک لمحے کے لیے پھڑکی، لیکن بھئی مہمانوں کے سامنے کیا کرتا؟ زبردستی کی ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور سوچا اس سے تو بعد میں نپٹوں گا۔ خیر، جشن ختم ہوا، سارے مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کی خاموشی میں شیر اپنے تخت پر بیٹھا، اس کا غصہ ابھی تک ابل رہا تھا۔ اس نے دہاڑ کر کہا، حاضر کیا جائے اس چوہے کو۔ چوہا بیچارہ اپنا شادی کا گانا گنگناتا ہوا حاضر ہوا۔ شیر تو جیسے پھٹ ہی پڑا۔ اوئے چوہے، کس کی ہمت ہوئی تمہیں یہاں بلانے کی؟ میں نے صاف صاف منع کیا تھا کہ کوئی چھوٹا کمزور جانور نہیں آئے گا۔ شیر کا غصہ آسمان پر تھا، لیکن دوسری طرف چوہا وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، کان ٹھیک کیے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ اور پھر اس نے بڑے ہی اطمینان سے وہ جملہ کہا جس نے ساری بازی پلٹ دی۔ بولا، بادشاہ سلامت، اپنی شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا۔ شیر کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چوہے کی بات میں وہ سچائی تھی جو ہر شادی شدہ شیر جانتا ہے، اور یہی اس کہانی کا سبق ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے شاید بہت سے لوگ اتفاق کریں گے۔ تو یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ یوں سمجھیں، شادی سے پہلے ہر کوئی شیر ہوتا ہے، دہاڑتا ہوا، اپنی مرضی کا مالک، اور شادی کے بعد وہی شیر ایک چوہا بن جاتا ہے، خاموش، سمجھوتا کرنے والا اور محتاط۔ اور اس تبدیلی کی کچھ نشانیاں بھی ہیں جو آپ نے بھی سنی ہوں گی، جیسے کہ جی پیاری، بالکل پیاری، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہاں، کبھی کبھی یہ بھی، میں آج صوفے پر سو جاؤں گا پیاری۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہر شیر کو یاد ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ شیر کی گردن پر بال بھلے ہی کتنے شاندار کیوں نہ ہوں، اصل میں گھر کا انچارج کون ہے یہ تو چوہا ہی جانتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شیر دبے پاؤں چلتا ہوا نظر آئے نا، تو بس مسکرا کر دل میں سوچ لیں، لگتا ہے آج ایک اور شیر چوہا بن گیا ہے۔
کلب میں خوشامدید، بادشاہ سلامت۔